الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے عالم میں ایک بہت بڑی آزمائش، ایک بہت بڑا امتحان کرونا وائرس کی شکل میں پھیلا ہوا ہے۔ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، اور یہ جو وبا پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اس نے پورے نظام زندگی کو روک دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے اندر اللہ کے لشکر ہے، بے شمار لشکر ہیں، جو ہمیں کچھ نظر آتے ہیں اور کچھ لشکر نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ اللہ کی فوجیں ہیں۔ جیسے یہ وائرس ہیں، یہ بھی اللہ کا لشکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جس کو وہ چیز کو وہ اشارہ کر دے، وہ اللہ کا سپاہی بن جاتا ہے اور اس کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے پانی کو اشارہ کیا تو پانی نے اللہ کا حکم پورا کیا۔ قوم عاد اور قوم سمود کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم نہیں دیا، ہواؤں کو حکم دیا۔ وہ اللہ کا لشکر بن گئی اور ہواؤں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ اسی طریقے سے قوم لوط کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو آسمان سے برسایا۔ کئی طرح کے عذاب اس قوم پہ نازل ہوئے۔ لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو جب ابرہ بادشاہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ شریف پر حملہ کیا تو سورہ فیل میں آپ پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے پرانے لشکر تھے آزمائے ہوئے، پانی اور ہوا اور پتھر اور ساری چیزیں، ان میں سے کسی لشکر کو اللہ نے اشارہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دفعہ پرندوں کو اشارہ کیا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اب پرندوں کو اللہ نے بھیجا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، تھوڑا سا اپنے ذہن کو فوکس کیجئے کہ پرندے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے، سامنے ہاتھیوں کا لشکر ہے، تو پرندوں کی کوئی ٹکر نہیں ہے ہاتھیوں کے ساتھ، ایک ظاہری ذہن کے مطابق۔ یعنی ہاتھیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہاتھیوں کو اشارہ فرماتے تاکہ کوئی برابر کی مخلوق ہو، ایٹ لیسٹ شیروں کو اشارہ فرماتے، چلو جنات کو یا فرشتوں کو کچھ حکم دیتے، تیز ہواؤں کے جھکڑ اور آندھیاں بھی اللہ چلا سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہت کمزور سی مخلوق کو اشارہ کیا جو ہاتھیوں سے بظاہر مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا اشارہ ہو جاتا ہے تو کمزور مخلوق بھی کمزور نہیں رہتی، میرے آرڈر کی پاور ہوتی ہے، ساری پاور میرے حکم میں ہے۔ اس کائنات کے اندر آرڈر بھی اللہ کا چل رہا ہے، ہر چیز کو بنانے والا بھی وہی ہے اور حکم بھی اسی کا چل رہا ہے۔ تو اب یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے، اس کے اندر ایک چیز کی طرف آپ توجہ فرمائیے، احتیاطی تدابیر تو لازماً اختیار کیجیے۔ جیسے آج ہی میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی گھر کی ایسی چھت پر سو جائے
جس چھت کے ارد گرد کوئی دیوار نہ ہو، کوئی آڑ نہ ہو، کوئی پردہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اس کی حفاظت کی ختم ہو گئی. بے شک گرتا ہے تو پھر گر جائے. یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ تم لوگ چھت پہ سو جاؤ اور اس چھت کی کوئی آڑی نہ ہو، کوئی رسی، کوئی لکڑی، کوئی دیوار، کچھ بھی تم لوگ نہ بناؤ. تو رات کو جب انسان جاگے تو عالم نیند کے اندر وہ نیچے گر سکتا ہے چھت سے. تو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا حکم ہے. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا تو وہ بہت زیادہ چھینک رہا تھا، اس کو زکام کی شکایت تھی. تو حضور نے فرمایا داؤ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو دوائی لیا کرو، علاج کرو. ہمارا دین بہت ہی عالی شان دین ہے، بہت ہی پریکٹیکل دین ہے، بہت ہی جامع دین ہے. تو اس آزمائش اور وبا کے اندر ہم دعائیں بھی پڑھیں، صدقہ بھی کریں. یہ ساری تدبیریں حفاظتی جو بتائی جا رہی ہیں ان کو بھی اختیار کریں. لیکن ایک چیز پر غور بھی کریں کہ ہم نے عبرت بھی حاصل کرنی ہے. اگر ہم نے عبرت حاصل نہ کی تو مقصد پورا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جو دنیا میں اندھا بن کے رہے گا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، ہم اس کو آخرت میں بھی اندھا کھڑا کریں گے. جس نے دنیا میں روشنی اور عبرت حاصل نہیں کی، سبق نہیں پڑھا، لیسن حاصل نہیں کیا، تو آخرت میں بھی اندھا کھڑا ہوگا. وہ دنیا میں بھی اندھا تھا. تو ایک بہت بڑا سبق جو ہمیں اس وبا کے اندر اور یہ کرونا وائرس کے اندر جو ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کرۂ ارضی کو آکسیجن سے بھر دیا ہے. آکسیجن اللہ تعالی کی ایک عظیم اور بے مثال رحمت ہے، اور اس کی عظمت اور قدر و قیمت کا ہمیں علم ہی نہیں تھا. عام انسان جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. یعنی ایک آدمی دنیا میں آتا ہے، 100 سال زندگی گزارتا ہے، آکسیجن کو استعمال کرتا ہے، لیکن وہ پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی اس عظیم نعمت پر اپنے مالک کا شکر ادا نہیں کرتا. کبھی اس کے ذہن میں خیال ہی نہیں آتا کہ یہ بھی کتنی بڑی میرے مالک کی رحمت ہے کہ میں آرام سے سانس لے سکتا ہوں، اور اس زمین کو اللہ نے آکسیجن سے بھر دیا ہے. آج جب ہم کرونا وائرس کے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان کو سانس لینے میں دقت کا سامنا ہے، اور سلنڈر میں آکسیجن بھر کے ان کی زندگی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑی عظیم نعمت ہے جس کو ہم نظر انداز کر رہے تھے اور اس پر کبھی اپنے مالک کا شکریہ ادا نہیں کیا. اور ایک چیز اور عرض کروں، آکسیجن ایک نعمت نہیں ہے. اس آکسیجن کے ساتھ ہزاروں نعمتیں جڑی ہوئی ہیں، لاکھوں. بلکہ آکسیجن کی ضرورت پودوں کو بھی ہے، جانوروں کو بھی ہے. یہ نظام حیات جس سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس پورے نظام زندگی کو آکسیجن چاہیے. اسی لیے میں نے کہا یہ ایک نعمت نہیں ہے، یہ کروڑوں نعمتوں کا مجموعہ ہے آکسیجن. اس آکسیجن کے ساتھ ہماری یہ سانس کا نظام بھی جڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے سانس لینے کے لیے یہ ناک کو بھی پیدا کیا، منہ کو بھی پیدا فرمایا. پھر اس آکسیجن کو اپنے وجود میں شامل کرنے کے لیے پھیپھڑوں کا عالی شان نظام ہے. پھر یہ آکسیجن ہمارے بلڈ کا حصہ ہے، ہمارے دل کی دھڑکن اس سے جڑی ہوئی ہے. اگر آکسیجن ہمیں میسر نہ آئے تو ہمارا دماغ اسی وقت ڈیڈ ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا. زندگی کی ڈور اس سے جڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جوڑی ہے.
تو بتائیے ایک نعمت ہے یا کروڑوں نعمتیں ہیں؟ درخت جڑے ہوئے ہیں، جانور جڑے ہوئے ہیں، پورا نظام حیات اس سے جڑا ہوا ہے۔ آج ہمیں علم ہوا کہ جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا تھا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر اس وبا سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو، ہمارے سارے پیاروں کو، ہمارے اپنوں کو اور پرایوں کو بھی، تمام مسلمانوں کو اور تمام غیر مسلموں کو بھی اس وبا کی تباہ کاری سے محفوظ فرما۔ تمام انسانیت کے لیے یا اللہ تجھ سے ہم رحمت مانگتے ہیں، شفا مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، اور تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ پوری انسانیت پر میرے مالک رحمت نازل فرما۔ اس وبا کو، اس لشکر کو آپ ہٹا دیجئے، ہم سب کو، پوری انسانیت کو، مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی عافیت اور رحمت والی زندگی عطا فرمائیے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ تو ہمارا گہرا رشتہ ہے، وہ کلمے کا رشتہ ہے، لیکن غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمارا ایک رشتہ ہے کہ وہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں۔ بطور مسلمان کے ہماری یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ تو ہم پوری انسانیت کے لیے رحمت مانگتے ہیں اللہ سے کہ اے کریم مالک ہمارے گناہوں پر رحمت کا پردہ ڈال دیجئے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے کرونا وائرس سمیت جتنے بھی تباہ کن بیماریاں ہیں جن کو حدیث شریف میں سیئ الاسقام کہا گیا ہے، جو بھی بیماریاں، یا اللہ ان سب سے ہمیں پناہ عطا فرمائیے، پوری انسانیت کو پناہ عطا فرمائیے۔ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے پورا نظام، ہم پر اور پوری انسانیت پر رحمت نازل فرمائیے۔ اور آپ کی خدمت میں یہ ریکویسٹ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شاکر بندہ بنائے، آپ کو بھی اپنا شاکر بندہ بنائے، اور یہ جو آکسیجن کی شکل میں عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔